तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे दीवाने, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, आए हैं, आए हैं, तेरे दर पे दीवाने आए हैं, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, तेरे दर पे, 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 तेरे दर पे दीवाने आए हैं, 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 तेरे दर पे दीवाने आए हैं। जब नाते पाक पढ़ते हैं तो आप लोग यहाँ नहीं बल्कि आपका दिलो दिमाग मदीने की गलियों में नजर आता है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अर्श आज़म पर फैला है शहे बुलंद का, अर्श आज़म पर मका किसका मेरे सरकार का, अर्शो कुर्सी लामका किसका मेरे सरकार का। दोस्तों, वली की बारगाह में वली के चश्म चराग की मौजूदगी में आप बैठे हुए हैं और आपकी जुबान जिक्र इलाही जिक्र रसूल से तर होना चाहिए। सुभान अल्लाह। अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ ताहिर अलाउद्दीन जुनैदी अल-मारूफ ताहिर बाबा साहब को इस शेर के साथ नाते पाक पढ़ने की दावत देता हूँ। नसीब ऐसा हो तुम्हें दुनिया में उरूज कि आसमानी तुम्हारी रिफ़तों पे नाश करे, कि आसमानी तुम्हारी रिफ़तों पे नाश करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताहिर बाबा जिंदाबाद। आइए। थोड़ा उतार उठाओ थोड़ा हम आगे उठाओ थोड़ा नहीं क्लिप को निकालो, क्लिप नहीं, वो क्लिप को नीचे करो ना। क्या लोगों को इसको थोड़ा हटो प्लीज
تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے۔ یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری۔ یہی اساس عمل ہے میرا، اسی سے بگڑی بنی ہے میری۔ سمیٹتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی نعتیں سنا سنا کر۔ سبحان اللہ۔ ہمارے ایک اور نعت خواں جناب اسماعیل صاحب ملا سے خواہش کی جاتی ہے کہ نذرانہ نعت پیش فرمائیں۔ میں ذرائے حقیر وہ خورشید زو پشاں۔ علی جناب اسماعیل صاحب ملا ٹھیک ہے۔ میں ذرائے حقیر وہ خورشید زو پشاں، میں ٹکرائے صغیر وہ دریائے بے کراں، میں بے نوا فقیر وہ سرکار دو جہاں، نعت محمدی کہاں اور میری دعا کہاں۔ جناب اسماعیل صاحب ملا۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نقشبندی تشریف لا رہے ہیں، نعروں کی گل سے استقبال فرمائیے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان جنید برکاتی۔
روشنی مان کر لانے کو زمانے کے لیے، روشنی مان کر لانے کو زمانے کے لیے سبز گنبد کی طرف شمس و قمر جاتے ہیں، سبز گنبد کی طرف شمس و قمر جاتے ہیں۔ ازل سے سلسلہ ہے کیف میرے جرم بے حد کا، ازل سے سلسلہ ہے کیف میرے جرم بے حد کا۔ جو حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں ہماری ادھر گزارش، عشق جنید بغدادی کے رنگ میں ڈوب کر 15 یا 17 سال پہلے راہی قریشی صاحب نے اس طرح خطاب کو اپنی عقیدت کو پیش کیا ہے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ خطاب کے آخری شعر پر آپ آخری
کسے پر آپ زوردار نعرہ لگائیں گے؟ ایک نور کا جلوہ ہے ادب سے آؤ، ایک نور کا جلوہ ہے ادب سے آؤ، رحمت کا اثاثہ ہے ادب سے آؤ، رحمت کا اثاثہ ہے ادب سے آؤ، اس روزے پہ ہے فضل خدائے قدوس، اس روزے پہ ہے فضل خدائے قدوس، یہ شائق کا روزہ ہے ادب سے آؤ، یہ شائق کا روزہ ہے ادب سے آؤ۔ دوسرا قطعہ دیکھیے، ظلمت میں اجالے کی کرن تو دیکھو، ظلمت میں اجالے کی کرن تو دیکھو، بخشش کا یہاں طرز کہن تو دیکھو، بخشش کا یہاں طرز کہن تو دیکھو، اس در سے فقیروں کو ملی ہے شاہی، اس در سے فقیروں کو ملی ہے شاہی، یہ بارگاہ شیخ دکن تو دیکھو، یہ بارگاہ شیخ دکن تو دیکھو۔ ایک آپ ولی راہی قریشی صاحب مرحوم کے اشعار ہیں، رحمت بسط انداز و ادا ملتی ہے، رحمت بسط انداز و ادا ملتی ہے، دہلیز سے حضرت کی دعا ملتی ہے، دہلیز سے حضرت کی دعا ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کو، اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب کو شیخ کے در سے عقیدت کی جزا ملتی ہے، شیخ کے در سے عقیدت کی جزا ملتی ہے۔ برکت کا یہاں آ کے بہانہ دیکھو، برکت کا یہاں آ کے بہانہ دیکھو، سر اپنا جھکاتا ہے زمانہ دیکھو، سر اپنا جھکاتا ہے زمانہ دیکھو، اس بارگاہ شیخ دکن میں آ کر، اس بارگاہ شیخ دکن میں آ کر اللہ کی رحمت کا خزانہ دیکھو، اللہ کی رحمت کا خزانہ دیکھو۔ آئیے اب میں ہمارے آج سے پہلے بھائی بارگاہ مسجد شیخ دکن کے خطیب امام مدرسہ دینیا سراج العلوم قادریہ جنیدیہ چشتیہ کے مولم اور ابتدائی دنوں کے ہونہار طالب علم، میری مراد ہے مولانا الحاج حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب الجنیدی سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس جلسے سے خطاب فرمائیں۔ مولانا حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب الجنیدی۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ کسی کو جہاں میں حکومت ملی ہے، کسی کو جہاں میں حکومت ملی ہے، کسی کو جہاں میں دولت ملی ہے، کسی کو جہاں میں حکومت ملی ہے، کسی کو جہاں میں دولت ملی ہے، ہم سب اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے۔ ہم اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں یار کا آستانہ ملا ہے، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ
ہمیں ہے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ ہمیں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے۔ معدن احسان سراج الدین جنیدی، معدن احسان سراج الدین جنیدی، فخر کے ہیں سلطان سراج الدین جنیدی، فخر کے ہیں سلطان سراج الدین جنیدی۔ تشنہ لب سیراب ہوتے ہیں یہاں پر، تشنہ لب سیراب ہوتے ہیں یہاں پر، منبع فیضان سراج الدین جنیدی، منبع فیضان سراج الدین جنیدی۔ یہ ہے فیض مصطفیٰ رخ آپ کا ہے، یہ ہے فیض مصطفیٰ رخ آپ کا ہے، شہر قرآن سراج الدین جنیدی، شہر قرآن سراج الدین جنیدی۔ یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے، اور حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ساز روحانی اور انقلابی شخصیت کو تاریخ کے تناظر میں آپ دیکھیے، اور اس شعر میں راہی صاحب نے، راہی فدائی صاحب نے کیا خوب حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم المرتبہ ذات اقدس کی شان مرکزیت کو واضح کیا ہے۔ اندازہ فرمائیے، فرماتے ہیں شیخ کے خادم ہیں، حضرت شیخ دکن کے خادم ہیں۔ کون خادم ہیں؟ وقت کے غوث، وقت کے خواجہ، وقت کے قطب، وقت کے ابدال، وقت کے اوتاد، وقت کے سلطان، سب کے سب شیخ کے خادم ہیں، شیخ کے خادم ہیں سب اوتاد راہی، ہے شہنشاہ سراج الدین جنیدی، ہے شہنشاہ سراج الدین جنیدی۔ معدن احسان سراج الدین جنیدی، فخر کے ہیں سلطان سراج الدین جنیدی۔ بانی سلطنت عادل شاہیہ سلطان یوسف عادل شاہ نے حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت اور خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، چونکہ وہ خود بلند پایا شاعر بھی تھا، یوسف عادل شاہ بلند پایا شاعر بھی تھا، غلامت شاعر بھی تھا، اس نے حضرت شیخ دکن کی شان مرکزیت کا، آپ کے عظیم المرتبت شخصیت کا اعتراف کرتے ہوئے کیا خوب خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ بطور خاص آپ ملاحظہ فرمائیں، گویا ہوتا ہے یوسف عادل شاہ مرد ہے اہل اسلام صاحب نگی ہوتا ہے، سارے اہل اسلام کا مرجع، اہل اسلام میں جتنے طبقات ہیں، چاہے وہ اولیاء کا ہو، طبقہ اولیاء ہو، طبقہ علماء ہو، طبقہ سلاطین ہو، جتنے طبقات ہیں ملت اسلامیہ کے، وہ سارے طبقات کے مرجع اور سارے اہل اسلام کے مرجع کون ہے؟ یوسف عادل شاہ کہتا ہے کہ مرجع اہل اسلام صاحب نگین و تاج قطب دورہ ابن محمد سراج، قطب دورہ ابن محمد سراج۔ روضہ شہر کا منظر بڑا نورانی ہے، روضہ شہر کا منظر بڑا نورانی ہے، ہر سمت یہاں رحمت یزدانی ہے، ہر سمت یہاں رحمت یزدانی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں مسکین کی قدر ہوتی ہے، اور دروں میں دولت دیکھی جاتی ہے، حکومت دیکھی جاتی ہے، جہاں حسمت دیکھی جاتی ہے، لیکن بارگاہ شیخ دکن یہ وہ آستانہ ہے، خانقاہ جنیدیہ یہ وہ خانقاہ ہے جہاں آنے والے کی دولت نہیں، ثروت نہیں، پوزیشن نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اس کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اور یہاں آنے والے ہر امیر زادے ہو کہ غریب آدمی ہو، شاہ ہو، گدا ہو، وقت کا حاکم ہو یا محکوم ہو، ہر ایک پر حضرت شیخ دکن کی ایک جیسی نظر ہوتی ہے۔ یہ وہ در ہے جہاں مسکین کی قدر ہوتی ہے۔ تقدس مآب شیخ طریقت ڈاکٹر الحاج شیخ شاہ محمد حسن الدین جنیدی، سراج بابا صاحب اللہ صدر اجلاس، اور
خطیب ہند، خطیب ہندوستان، دکن کی شان، سنیوں کی جان، شیخ دکن کا فیضان، حضرت علامہ مولانا شاہ محمد احمد نقشبندی الجنیدی، اما فیضہ دیگر مشائخ اعظام، خصوصاً محترم المقام سید افسر پاشا صاحب اللہ سجادہ نشین، عثمان آبا اور ان کے ساتھ آئے دیگر مہمان، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کروڑ کروڑ فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو اس آستانے میں اور اس ذات گرامی کے عرص بابرکت میں حاضر ہونے کا موقع دیا، جن کے آستانے پر وقت کے خطب اور غوث، وقت کے ابدال اور اوتاد نے انگوٹھوں کے بل حاضری دی، اور اولیاء کرام نے یہاں پر اپنے جبین کو خم کر دیا۔ حضرت شیخ دکن کی ذات اقدس کی بات کے لیے ہمیشہ خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا۔ یہ وہ آستانہ ہے جہاں پر حضرت خواجہ دکن سید محمد حسینی بندر آباد کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ نے انگوٹھوں کے پر حاضری دی۔ حضرت دادا پیر شیخ محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال سے چند دن پہلے کھچڑی کی شکل میں ایک نعمت اور امانت کو تیار کیا، اور اپنے نبیہ حضرت شیخ محمد ابو الفضل جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ وصیت فرمائی کہ ٹھیک میرے وصال کے 22 سال بعد سید محمد حسینی میں ایک دوست آئیں گے، یہ نعمت اور امانت ان کے حوالے کر دینا۔ حضرت خواجہ دکن حضرت شیخ دکن کے پیشن گوئی کے مطابق ٹھیک 22 سال بعد سلطان فیروز شاہ بہنی کے عہد میں 805 ہجری میں یہاں پر تشریف لائے، اور شاہ بازار میں ان کی خانقاہ تھی، وہاں سے پیدل آپ جامع مسجد تک آئے، پھر جامع مسجد سے یہ جو بڑا بابو داخلہ ہے اس راستے سے آپ تشریف لائے، اور بڑے بابو داخلے پر جب آئے تو انگوٹھوں کے پر آپ نے چلنا شروع کر دیا، پورے قدم آپ نے بارگاہ کے صحن میں پورے قدم نہیں رکھے۔ کون؟ وہ ذات گرامی جو پوری دکن کی جو پورے دکن کے شہنشاہ ہیں، جہاں بڑے بڑے وقت کے خطب غوث ابدال جن کے ذات اقدس سے فیضیاب ہوئے، اور کئی لوگوں کو آپ سے ولایت حاصل ہوئی۔ آپ خواجہ دکن یہاں تشریف لائے، انگوٹھوں کے پر حاضری دی، اور تقریباً کامل 2 گھنٹے حضرت شیخ دکن کے مرکز اکبر پر قیام فرما رہے، پھر اس کے بعد سلام اور فاتحہ پیش فرمائی۔ اس کے بعد باہر تشریف لائے، اور حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کے نبیہ شیخ ابو الفضل جنیدی جو اس وقت یہاں سجادہ نشین ہوا کرتے تھے، ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کے دادا محترم نے ہماری جو نعمت و امانت رکھی ہے وہ کہاں ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا جان کی وصیت ہے کہ اگر آپ ہی سید محمد حسینی ہیں تو اس ٹاپ پر جو کفر لگا ہوا ہے اس کفر پر آپ بسم اللہ کہہ کر اپنا دست ولایت رکھ دیں۔ اگر آپ ہی واقعی سید محمد حسینی ہیں جن کے لیے یہ امانت رکھی گئی ہے تو وہ کفر خود بخود کھل جائے گا۔ حضرت خواجہ دکن تشریف لائے اور کفر پر اپنا دست مبارک رکھا اور بسم اللہ کہا تو کفر بغیر چابی کے کھل گیا، اور اپنے دست ولایت سے اس کھچڑی کے 2 سانگوں کو نکالا، مسجد سے متصل چبوترے پر تشریف رکھے اور اس کو تناول کیا۔ 22 سال بعد جب کھچڑی نکالی گئی تو بالکل تازہ اور گرم تھی، ساتھ میں مریدین خلفاء اور شہزادے بھی تھے، انہوں نے بطور تبرک عنایت فرمانے کی درخواست کی۔ اس پر خواجہ دکن نے فرمایا کہ یہ امانت خاص میرے لیے تیار کی گئی ہے، یہ وہ امانت ہے جس کو میں ہی ختم کر سکتا ہوں، میرا ہی حصہ ہے، تم اس کو ہرگز برداشت نہ کر سکو گے۔ آپ نے وقت واحد میں وہ پوری کھچڑی تناول فرمائی، پھر دوبارہ حاضری دی اور حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا شعر کے ذریعے سے، جیسا کہ سلطان ہند خواجہ
علی نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو سید علی ہجوی الحسنی والجنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نسباً حسنی سید ہیں، لیکن مشرباً طریقت کے لحاظ سے وہ جنیدی ہیں، جنیدی سلسلے کے بزرگ ہیں۔ صرف 2-3 واسطوں سے وہ مرید ہوتے ہیں حضرت جنید بغدادی کے، 3 واسطے یا 2 واسطے درمیان میں ہیں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی ان کے دادا پیر ہوتے ہیں۔ جب خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان تشریف لائے تو جنیدی سلسلے کے عظیم الشان عظیم پیشوا حضرت سید علی ہجوی حسنی داتا گنج بخش کے دربار پر حاضری کی اور 40 دن تک چیلہ کشی فرمائی۔ اس کے بعد میں جب فیض سے وہ سرفراز ہوئے تو برملا حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں خراج عقیدت، خراج تحسین اور خراج محبت پیش کرتے ہوئے حضرت سلطان ہند خواجہ علی نواز نے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس شعر میں فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لا کسالہ پیر کامل کا نرالا رہنما، یہ بڑا مشہور معروف شعر ہے۔ اسی سنت مبارکہ پر حضرت خواجہ لکن بھی عمل پیرا ہوتے ہوئے جب ان کو جنیدی سلسلے کے عظیم پیشوا جو مشرباً بھی جنیدی ہیں اور نسباً بھی جنیدی ہیں، وہاں نسباً حسنی اور مشرباً جنیدی داتا گنج بخش سے سلطان ہند خواجہ گنج نواز نے فیض حاصل کیا، خراج تحسین پیش کیا۔ یہاں پر بھی خواجہ لکن جب حاضر ہوتے ہیں جنیدی مشرب کے اور نسب کے بزرگ کی بارگاہ میں، وہ بھی اپنے دادا پیر خواجہ ہند سید خواجہ معین الدین چشتی حسن شاہ جدید علی نواز کے سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جب ان کو فیض حاصل ہوتا ہے تو وہ بھی شعر پیش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ این مرد غوث خاکداس، یہ مرد غوث آرام فرما ہے، چراغ مرد راتا قیامت روشن باہر ماند۔ ان کے فیض کا سلسلہ یا یہ جو چراغ اللہ اس کے رسول نے روشن کیا ہے، اس مرد کا جو چراغ ہے، یہ جو چراغ دی ہیں، یہ قیامت تک بجھنے والا نہیں ہے، مان پڑنے والا نہیں۔ حضرت خواجہ لکن سے ان کے خلفاء اور مریدین نے دریافت فرمایا کہ حضور ہم آپ کے ساتھ دہلی سے لے کر حسن آباد تک کے سفر میں ہر وقت ساتھ رہے، سینکڑوں اولیاء کے آستانوں پر آپ نے حاضری دی، لیکن کسی ولی کے آستانے میں ایسا منظر ہمارے ماضی کی آنکھوں نے نہیں دیکھا جو منظر روضہ شیخ لکن میں ہم نے ملاحظہ کیا۔ آپ نے انگوٹھوں کے بل حاضری دی، تعمیر 2 گھنٹے قیام فرمایا، پھر وہ تبرک میں سے کچھ ہمیں عنایت نہیں فرمایا، اس میں کیا اسرار و رموز ہیں ہمیں آگاہ فرمائیے۔ تو حضرت خواجہ لکن سید محمد حسین بندر نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ہمارے سارے کے بھائیوں سے توجہ چاہتا ہوں، اہم باتیں میں پیش کر رہا ہوں، ہمارے سلسلے کی بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ ہنسی مذاق کی باتیں اگر ہو جائیں آپ کے ساتھ، لطیفے آپ کو سنائے جائیں تو پورے ہمارا گوشت ہوتے ہیں۔ ہمارے سنی نوجوان لطیفے ہونا ہے، لطیفے ہنسی مذاق کی باتیں اگر کہی جائیں تو پورا ان کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، ان کی بے توجہی بھی ختم ہو جاتی ہے، سر سے پیر تک کان بن جاتے ہیں، سرتاپا گوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب علمی گفتگو یا حقائق پر تاریخی گفتگو کی جائے سر کے اوپر سے گزر جاتی ہے گفتگو، دلچسپی باتیں نہیں رہتی۔ اکثر میں یہ دیکھا کرتا ہوں، لیکن میرا مزاج ایسا نہیں کہ لطیفے سنا کر یا ایسی وسیع باتیں کر کے وقت ضائع کیا جائے اور آپ کے کوشش کو خوش کر کے گفتگو کو ختم کیا جائے، ایسا میرا مقصد کبھی بھی نہیں رہتا۔ جب بھی میں کچھ خطاب کروں تو میرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لے کر جائیں سامنے، کچھ سبق لے کر جائیں، کچھ مواد لے کر جائیں۔ تو میں چند منٹ کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ اصل کتاب ہمارے رفیق محترم کا آپ کو سماعت کرنا ہے، خطیب ہندوستان ہے، ان کی کتاب سے آپ کو کتاب فیض کرنا ہے۔ میں ہماری عقیدت کو مضبوط و مستحکم کرنے کے لیے تاریخی حقائق آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ تو خواجہ بندر نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا آپ سنیے اور اس کو یاد رکھیے، اور ہمارے دادا پیر کی کیا عظمت ہے اس کو اپنے دلوں میں بٹھا لیجیے۔ پورے ہندوستان، پورے دکن کے شہنشاہ جہاں پر وقت کے قطب غوث ابدال سلاطین وقت اپنے جبین نیات کو کم کرتے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں ہمارے دادا پیر کے بارے میں؟ فرماتے ہیں کہ میں جب روضہ شیخ میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رحمت کے مقرر فرشتے بے شمار یہاں موجود ہیں، اور وقت کے قطب
غوث، ابدال، اوتاد اور ولایت کے اعلیٰ مراتب پر فائز نفوس قدسیہ باطنی طور پر بھی یہاں پر ایسے جو ہے نا قطار در قطار آ رہے ہیں ان کے ارواح طیبہ کہ مجھے اس آستانہ شیخ دکن میں قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ ملی، اسی لیے میں ووٹوں کے برکات دے دیا۔ اور جب میں مزار اقدس کے پاس گیا تو حضرت شیخ دکن کا مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ان کا کیسا عشق تھا اس کو دیکھیے، اور اسی عشق الہی، محبت الہی اور محبت رسول کی وجہ سے حضرت شیخ دکن نے صرف دیگر بزرگان دین نے جو 40 سال 50 سالہ طویل ریاضت کے بعد وہ درجات حاصل نہیں کیے جو ہمارے دادا پیر نے حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کے عاشق ہیں، یہ ایسے عاشق ہیں کہ عشق الہی میں ایسے سرشار رہتے ہیں کہ انہیں دنیا کی پرواہ ہے نہ اپنی ذات کی پرواہ ہے، عشق کا رنگ ان پر چڑھا ہوا ہے۔ حضرت خواجہ دکن فرماتے ہیں میں جب مزار کے پاس حاصل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت شیخ دکن کی روح مبارکہ مقام اشتاق پر اللہ کے جمال میں، اللہ کے جمال الہی کے دیدار میں مصروف ہے، ایسے محبوب ہے کہ میرے حاضری کا جو میں جو ہے وہ نہیں ہوا اور میری طرف متوجہ نہیں ہوئے، بس ایسے وہ اللہ کے عاشق ہیں، ایسے مقام اشتاق پر فائز ہیں کہ ان کو دنیا کی طرف وہ راغب نہیں ہے، بس اللہ کے حوالے ہو گئے ہیں۔ 2 گھنٹے تک جمال الہی میں وہ محو رہے، اللہ کے دیدار میں محو رہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ان کی روح مبارکہ میری جانب متوجہ ہوئی، اس کے بعد میں نے سلام اور فاتحہ عرض کیا۔ تو حاضرین محترم، حضرت خواجہ دکن سید محمد حسینی بندرآباد کے دراز رحمۃ اللہ علیہ کو جو نعمت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے، وہ اگر اس کا آپ بنظر غائرانہ اور طاہرانہ جائزہ لیں، حضرت خواجہ دکن کے لیے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال پہلے، آپ کے آنے سے 22 سال پہلے یہ نعمت تیار کی۔ 22 کا عدد خواجہ دکن کی شخصیت پر بہت کئی لحاظ سے اطلاق کرتا ہے۔ 22 میں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب جو ہے 22 واسطوں سے سرکار سے ملتا ہے، نسبی امام حسین کے بعد علی حضرت علی اور سرکار، یہ جو واسطے ہیں 22 ہیں، خونی رشتہ بھی 22 واسطوں سے ملتا ہے۔ اور طریقہ کا جو سلسلہ ہے حضرت نصیر الصراط دہلوی سے لے کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جو سلسلہ ہے آپ کا، یہ بھی 22 واسطوں سے ہی سرکار دو عالم سے ملتا ہے۔ دادا پیر کی حکمت عملی آپ دیکھیے کہ ان کی نگاہ بصیرت ایسی ہے کہ آپ نے حضرت علی کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 22ویں پشت کے نواسے اور حضرت علی کے پوترے کے لیے ان کے نسب اور نسب دونوں کا لحاظ کیا کہ 22ویں خواجہ کے لیے 22 سال پہلے نعمت و امانت تیار فرمائی، اور نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنی ان کی شخصیت کے لحاظ سے عطا کیا، بلکہ نعمت لے کر یہ بھی باشندگان گلبرگہ کو بتا دیا کہ یہ جو امانت ہے اس کو تناول کرنے کے بعد خواجہ دکن سرزمین حسن آباد پر 22 سال بخیر حیات رہیں گے۔ 805 ہجری میں آپ تشریف لائے، 803 ہجری میں، اور 825 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اگر آپ حساب کریں گے تو 22 کا عدد یہاں بھی نکلتا ہے۔ 22 کا عدد آپ کے شخصیت پر یہاں بھی ثابت ہوتا ہے۔ 22ویں پشت میں نسب بھی ملتا ہے، طریقت کا شجرہ بھی ملتا ہے، اور 22 سال یہاں آپ قیام فرما ہوں گے، وہ بھی اشارہ حضرت خواجہ دکن کے لیے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا اس نعمت کے حوالے سے۔ اور آپ مرشد کی خدمت میں بھی 22 سال گزارے خواجہ دکن۔ 22 کا عدد جو ہمارے دادا پیر نے خواجہ دکن کے لیے 22 سال قبل نعمت رکھ چھوڑی تھی، وہ کئی اسرار و رموز کو لیے ہوئے ہیں، اس میں ایک راز نہیں ہے۔ اس راز کو ہماری عقلیں اور ہمارا فہم اور ہمارا ادراک کیا سمجھ سکتا ہے، وہ اولیاء کی درمیان کی باتیں ہیں۔ وہ نعمت دینے والے، امانت دینے والے اور امانت حاصل کرنے والے، وہ دونوں ہی بزرگ اس راز سے واقف ہیں۔ ہم صرف اس کے ظاہر کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں باقی جو اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں وہ ہم پر جو ہے نا منکشف نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ دکن رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک یہاں پر رہے۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے نعمت کے
کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی تھی خواجہ دکن اگر سید محمد حسین اپنے قیام کے لیے جیسا کہ دیگر بزرگان دین نے اپنی اپنی قیامگاہ کا انتخاب کس سے کرایا؟ دادا پیر کے دور حیات میں جتنے بھی بزرگان دین آئے چاہے وہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، کسی بھی سلسلے کے ہوں، چاہے وقت کے غوث ہوں، وقت کے قطب ہوں، وقت کے ابدال ہوں، اوتاد ہوں، جو بھی ہوں کے لیے علاقہ اور جگہ کا انتخاب کس کے ذریعے سے کرایا؟ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے کرایا۔ لاڈے مشائخ انصاریہ آئے اور عرض کیا کہ حضور میں تبلیغ اسلام کا فریضہ کس علاقے میں انجام دوں، تو حضرت دادا پیر نے ان سے کہا کہ یہاں سے کچھ میل پر علم ہے، قصبہ علم، تم وہاں جا کر اسلام پھیلاؤ۔ اور دیگر ولایت ان کے جتنے درجات میں ان اولیاء کے لیے مقام کا انتخاب فرمایا، بلکہ جو تخت اور تاج ہے، سلطنت اور اقتدار ہے، یہ بھی دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے قبضہ و تصرف میں اللہ نے دیا تھا۔ اسی لیے دکن کی اسلامی حکومت قائم ہوئی وہ دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ہی قائم ہوئی۔ تو حاضر کتب میں موجود ہے تذکرۃ الملوک میں واقعات مملکت بیجاپور جو مختلف کتاب ہے، واقعات مملکت بیجاپور میں ہے، سیر گلبرگہ میں ہے اور تاریخ محبوب ذوالملل میں ہے۔ ان تواریخ میں اس نعمت و امانت کا تذکرہ واضح الفاظ میں کیا گیا ہے۔ تو خواجہ دکن سید محمد حسین بدرنواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں تشریف لائے تو ان کو فائدہ حاصل ہوا اور دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا تھا کہ اگر سید محمد حسین ہی اپنی جگہ کا انتخاب مجھ سے دریافت فرمائیں تو ان سے کہہ دینا کہ میں شہر کے مغربی حصے میں ہوں، گلبرگہ حسن آباد کے مغربی حصے میں ہوں، وہ مشرقی حصے میں قیام فرمائیں۔ خواجہ دکن رحمۃ اللہ علیہ 20 سال یہاں تشریف فرما تھے خانقاہ میں شاہ مولانا پر، لیکن حضرت دادا پیر نے ان کو جو مقام کی نشاندہی فرمائی پھر آخر اسی مقام کو آپ نے اپنا مسکن بنایا۔ 2 سال وہاں گزارے۔ میں تاریخی بات کر رہا ہوں تو دادا پیر کی جو وصیت تھی جگہ کے بارے میں وہ بھی پوری ہوئی۔ جو پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی، جو حکم آپ نے دیے وہ سارے پورے ہوئے۔ وہ کس لیے کہ جو دکن کی جو ولایت ہے صبح قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی۔ 40 سال کی عمر شریف میں آپ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں، صرف 37 سے 40 سال 3 سال کا جو عرصہ ہے، اسی میں سارے عبادت، ریاضت، مجاہدات جو کچھ مراحل ہیں ولایت کے صرف 3 سالہ قلیل عرصے میں طے کیے۔ پھر 40 سال کی عمر سے 111 سال کی عمر تک 71 سال تقریباً تبلیغ اسلام کا فریضہ آپ نے انجام دیا۔ دکن میں جتنے اولیاء اللہ ہیں چاہے جس کسی بھی سلسلے کے ہوں، میرے محدود مطالعے کے مطابق میں عرض کروں کہ دکن میں جتنے بھی صوفیاء اور اولیاء ہیں اتنا طویل عرصہ تبلیغ اسلام کا فریضہ کسی نے بھی انجام نہیں دیا۔ اتنا طویل عرصہ 71 سال ایک علاقے میں، 71 سالہ طویل عرصہ شاید ہی کسی صوفی اور بزرگ نے تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دیا۔ حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو شخصیت ہے دکن کے صوفیہ میں کئی اعتبار سے ممتاز اور منفرد ہے، اور آپ کو اللہ نے ایسی شان مرکزیت عطا کی ہے جیسے ہندوستان کے اولیاء میں خواجہ غریب نواز کو اللہ نے عطا فرمائی۔ خواجہ غریب نواز کا جو مقام ہے پورے ہندوستان کے اولیاء میں وہی مقام اور وہی مرتبہ ہمارے اور آپ کے دادا پیر کا ہے سارے دکن کے اولیاء میں۔ اسی لیے جیسے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سارے اولیاء اللہ نے خراج عقیدت پیش کیا، ویسے ہی وقت کے اولیاء قطب غوث ابدال نے اور وقت کے سلاطین نے بارگاہ شیخ دکن میں اپنا خراج تحسین پیش کیا۔ آپ یقین مانیں حضرت دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ ہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی تاریخ کو اور ان دونوں کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو بہت ہی مناسبت اور موزونیت اور بہت ہی حدت مطابقت ان دونوں بزرگوں کی سیرت میں ہمیں ملتی ہے۔ چند جھلکیاں اس میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آگے بڑھوں گا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کئی بزرگان دین یہاں تشریف لائے، لیکن جو انقلاب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ
تبلیغ اسلام کا 90 لاکھ لوگوں نے خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ ایسے ہی دکن میں آپ دیکھیں ہمارے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کہ آنے سے پہلے بہت سارے بزرگان نے کیا ہے، خیر برہان عقیل زنجانی، صوفی سرمست، ضیاء الدین خطان، منہاج الدین انصاری، کرے راما، اتنے اولیاء ہیں آپ سے پہلے آئے، لیکن دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کے بعد جو انقلاب پیدا ہوا، اسلامی، روحانی، سیاسی، علمی، ادبی، تہذیب اور تمدن، حیات کا کون سا ایسا شعبہ ہے جو تابناکی جس کو حاصل نہ ہوگی؟ میں یہ عرض کروں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دکن کے باشندوں کے لیے، دکن کے مسلمانوں کے لیے دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے غریب نواز کا جیسا دور ہے ویسا دکن کے مسلمانوں کے لیے دادا پیر کا دور ہے۔ دکن کے غریب نواز ہیں ہمارے دادا پیر، دکن کے جنید بغدادی ہیں ہمارے دادا پیر، دکن کے وقت کے غوث ہیں ہمارے دادا پیر۔ اس لیے سارا نظام آپ کے حوالے اللہ اس کے رسول نے فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تبدیل اسلام کے حوالے سے بھی آپ سارے دکن میں صوفیاء میں ممتاز، تصوفات روحانی جیسا غریب نواز آنے سے پہلے کئی مرتبہ مسلمان بادشاہوں نے حملہ کیا ہندوستان پر، لیکن ان کو فتح اور نصرت نہیں ملی، فتح اور نصرت کے ان کے قدم نہیں چومے، لیکن جب خواجہ غریب نواز آئے اور سلطان شہاب الدین غوری سے فرمایا کہ تو ہند پر فتح کر، تو ہند پر حملہ کرتے فتح تیری قدم چومے گی، جب اس نے حملہ کیا تو فتح حاصل ہوئی اور مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی۔ ایسے ہی دادا پیر کے آنے سے پہلے اس علاقے میں آپ دیکھیں تو کوئی بھی ہماری حکومت موجود نہیں۔ حضرت شیخ دکن کے حضور ولایت کا یہ صدقہ ہے کہ 400 سالہ طویل عرصہ مسلمانوں نے یہاں سلطنت و اختلاف کو سنبھالا۔ تاریخی باتیں میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑی سی کچھ آپ کو معلوم ہو رہی ہوگی، آپ کو اس میں دلچسپی نہیں ہو رہی، لیکن یہ تاریخی معلومات ہیں، ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ ہم اپنے اسلاف کے تاریخ کو نہیں جانیں گے تو ہمارا مستقبل ہم کیسے تعمیر کریں گے؟ ماضی جاننے کے بعد ہی مستقبل کو طے کیا جا سکتا ہے، اسلاف کو پڑھنے کے بعد ہی ہمارا روشن مستقبل طے ہو سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے وہ دور دکن کے مسلمانوں کے لیے ہر لحاظ اور ہر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، علمی و ادبی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، ہر لحاظ سے آپ دیکھیں تو دادا پیر رحمۃ اللہ علیہ کا دور تابناک اور سب سے روشن دور ہے۔ آپ جب یہاں تشریف لائے تو سلطان علاؤالدین حسن گنگو بہنجی کو اپنے مرید خاص کو تصوفی روحانی کے ذریعے بہت بڑا دفینہ عطا کیا، اس کی مدد سے وہ سلطنت اور فوج کو تیار کیا، گلبرگہ فتح کیا، اطراف اقناط کے قلعے فتح کیے۔ اس کے 18 پشتوں نے علاؤالدین بہنی سے شاہ کریم اللہ بہنی تک 18 بادشاہ بہنیاں نے، سلاطین بہنیاں نے 180 سال تک حکومت کی۔ اور بہنی دور میں کیا کیا ہوا؟ بڑی بڑی مساجد، قلعے کی مسجد، شاہ بازار کی مسجد، ان جیسی اور مساجد، عظیم الشان مساجد کی تعمیر، خواجہ دکن کا بڑا روضہ، یہ سلاطین بہنیاں نے تعمیر کیا ہے۔ سلطان احمد شاہ بہنی نے خواجہ دکن کا روضہ تعمیر کیا ہے۔ ایسے عمارتیں آپ بتائیے کہ بعد کے دور میں ایسی عمارتیں بھی تعمیر نہیں ہوئی، ایسے مساجد بھی تعمیر نہیں ہوئے، ایسے روضے بھی تعمیر نہیں ہوئے، ایسے عیدگاہیں تعمیر نہیں ہوئے، اور بڑے بڑے جو گنبدیں آج ہفت گنبد ہیں، اسی کو ماڈل بنا کر، اسی کو نمونہ بنا کر حیدرآباد میں بھی ہفت گنبد تعمیر کیا ہے۔ حیدرآباد کی جو ضلع گولکنڈہ کی جو حکومت ہے قطب شاہی، یہ بھی سلطنت بہنیاں کا حصہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کرنے والے کو یہ اندازہ ہے کہ جو بہنی سلطنت ہے یہ بہترین نمونہ ہے، زبردست رہنما ہے، اس کے لیے بعد میں تو اس کے 5 ریاستیں 5 سلطنتوں میں تبدیل ہو گئی۔ یہ 5 سلطنتیں جو دنیا میں اپنا نام روشن کیے، سلطنت قطب شاہی 200 سال لگ بھگ حکومت کیا انہوں نے، سلاطین آصفیہ قطب شاہیہ نے، اور پوری دنیا میں نام روشن کر لیا 200 سال۔ اس کے بعد عادل شاہی سلاطین 196 سال تقریباً
196 साल उन्होंने हुकूमत किया। आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर, बहनी दौर, अहमद शाही दौर, बरी शाही दौर, ये पूरे तारीख में जो सल्तनत इस्लामी गुजरे हैं और इनमें जितने भी कारनामे अंजाम पाए हैं, ये किसके तसर्रुफ से अंजाम पाए? दक्कन में मुसलमानों को हुकूमत मिली, किसके सत्ते में? हजरत शैख़ दक्कन के सत्ते में। दक्कन में मुसलमानों को शान और शौकत, इज्जत और विकार, जा और हशमत और सुकून और राहत भरी जिंदगी नसीब हुई। सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर, रूहानी तौर पर, इल्मी तौर पर, इक्तिसादी तौर पर मुसलमान मजबूत हुए। ये सहरा किसके सर जाता है? हजरत शैख़ दक्कन के सर जाता है। 400 साल तक मुसलमान हुकूमत करते रहे, ये सहरा किसके सर जाता है? हजरत शैख़ दक्कन के सर जाता है। ये आज जो हर जगह औलिया मौजूद हैं, उनके रोज़े मौजूद हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा का जाल बिछाया था तबलीग इस्लाम के लिए। दादा फिर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खुलफा का भी जाल बिछाया, साथ में दीगर चिश्तिया सिलसिले के, कादरिया सिलसिले के, सोहरवर्दिया सिलसिले के बड़े बड़े कुतुब गौस अब्दाल जो आए, उनका भी आपने एक ऐसा जाल बिछाया कि दक्कन में जितने बातिल कुव्वतें थे, बड़े बड़े जोगी, जादूगर, स्वामी और बड़े बड़े नुकसान पहुंचाने वाले देवी देवता, उन सबको दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह ने खुद अपनी जात से और अपने मासिया औलिया के जरिए से खत्म कर दिया। ऐसा निजाम इस दक्कन पर आपने कायम किया कि वैसा निजाम आपके बाद न आपसे पहले ऐसा दौर, ताबनाक और तारीखी दौर यहाँ के बासिंदों ने नहीं देखा होगा। तो ये तारीखी हक़ाइक़ है। हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह का यहाँ आना कोई मामूली वाक़या नहीं है। एक दक्कन की एक नई तारीख दक्कन में एक अजीब तरीन सुनहरी बात का इलाका है। मुसलमानों के रोशन मुस्तक़बिल की खुशखबरी लेकर आया। दक्कन में एक नई तारीख को रकम कर दिया। दक्कन के सारे उस जुल्म और तशद्दुद को आपने हटा दिया जो गैर मुस्लिम राजा मुसलमानों पर किया करते थे। तो हाज़िर मोहतरम, हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते विलायत में अल्लाह ने यहाँ का मुकम्मल निज़ाम दिया। तबलीग इस्लाम के हवाले से भी आप मुमताज़ और मुनफरिद हैं, तसव्वुफ़ात के लिहाज से भी मुमताज़ और मुनफरिद हैं, तारीख़, साथ, गिराफ़त, खिदमत के लिहाज से भी मुनफरिद हैं, इबादत और रियाज़त के लिहाज से मुनफरिद हैं, कश्फ और करामत के लिहाज से मुनफरिद हैं। हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह का ये मामूल था कि रात में 3 बजे उठ जाते थे, ताज़ा वज़ू करते, वज़ू करते, तहज्जुद अदा करते, फिर अज़ान फज्र तक जिक्र में रहते, फिर अज़ान फज्र के बाद फर्ज अदा करने के बाद फिर जो है इशराक तक आप मुराक़बा फरमाते, इशराक अदा करके अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते। तो बाएं जानिब जो है 11 रमज़ान पानी के हर रोज़ रखे रहते थे। ये एक दिन का वाक़या नहीं है। उड़की में 40 से 45 साल तक का मामूल, गुलबर्गा में 11 साल तक, तकरीबन 55 साल, बाज़ रिवायत के मुताबिक 51 साल, शहर गुलबर्गा के मुताबिक 51 साल ये मामूल था दादा पीर का कि रोज़ा 3 बजे उठते और तहज्जुद अदा करके, फज्र अदा करके, मुराक़बा फज्र के बाद करते, इशराक और चाश अदा करके जब हुजरे से बाहर निकलते तो बाएं जानिब जो है 11 रमज़ान के पानी से लबरेज रखे होते थे खुदाम में। निगाह जलाली उन मटकों पर पड़ती तो पानी खौलने लग जाता था, सारे मटके टूट जाते थे और दाहिनी जानिब सीधी जानिब क्या होता था? आँख के अंधे, लंगड़े पैरों से, हाथों से जुड़े, कानों से बहरे और ऐसे बीमार जिनका इलाज कोई हकीम या डॉक्टर या तबीब या आमिर नहीं कर सकता, जिनका जो लाइलाज हैं, ऐसे बीमार अंधे बैठे होते थे, जिनकी आंख नहीं वो बैठे होते, जिनके पैर नहीं वो बैठे होते, जिनके हाथ काम नहीं करते वो बैठे होते। दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह उन पर कोई अमल नहीं करते, कोई तिलावत करके नहीं उठते या कोई तालीम नहीं देते। क्या करते? बस एक नजर जमाली उन पर डाल देते, एक नजर डाल देते। हमारे पीर में भी एक कैफियत है, मैं खुद अपने इस छोटी सी जिंदगी में सैकड़ों वाक़यात देखा। कैंसर और ब्रेन ट्यूमर, ये ऐसे जिनको डॉक्टरों ने जवाब दिया, वो हमारे पीर मुर्शिद की एक निगाह से शिफायात हो गए। यहाँ पर हुंदाबाद में
दो तीन साहिबीन हैं हमारे सिलसिले से वाबस्ता भी हैं, वाबस्ता भी नहीं हैं, उनके नाम भी आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं। हैदराबाद के बड़े से बड़े हॉस्पिटल वो गए, वहाँ से लोगों ने वापस कर दिया, अब तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। सिर्फ 3 रोज यहाँ पर उन्होंने क़याम किया और पीर मुर्शिद की नजर उन पर पड़ी तो उनका नफ्स, उनकी बीमारी ऐसे चली गई। बाद में जब जाकर वो तशखीस कराते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा है, ऐसी करामत है, ये मैं ऐसा देख रहा हूँ कि तुम्हें ये मर्ज था ही नहीं। दादा पीर का ये फैजान है, क़यामत तक विलायत दी गई है, वो सिलसिला आपकी जात तक महदूद नहीं, बल्कि वो तसर्रुफात, वो करामात, वो इख्तियारात आपके औलाद भी मुंतकिल होते गए। ऐसे कई मिसालें मैं अपने इन माते की आंखों से देखा हूँ जो मेरे पीर मुर्शिद के निगाह करम से छिपाया हुए। तो दादा पीर जब निकलते तो निगाह जमाल डालते, उसमें आप ये नहीं देखते कि बैठने वाला हिंदू है, सिख है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, ये नहीं। दादा पीर के जमाने में भी वही बात कैफियत थी, हमारे पीर के जमाने में वही कैफियत। हमारे पीर भी ये नहीं देखते कि आने वाला अमीर है, सेठ है या बड़ा अफसर है, बड़ा सियासी कायद है या अदना है, गरीब है, मखलूक हाल, ये नहीं देखते। आने वाले पर दादा पीर जैसी निगाहें करम करते थे, निगाहें जमाली डालते थे, बिला लिहाज मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक। वैसे ही हमारे पीर मुर्शिद की नजर करम फरमाती। तो आने वाले जो होते थे बीमार, उनके सिख भी होते थे, ईसाई भी होते थे, हिंदू भी होते थे, मुस्लिम भी होते थे, गैर मुस्लिम भी होते थे, और सब मुराद को पाकर लौटते थे। आंखों के अंधे बीना हो जाते थे, पैरों से लंगड़े चलने लग जाते थे, बेऔलाद साहिब औलाद हो जाते थे, तंदुरुस्त खुशहाल हो जाते थे, बीमार सेहतमंद हो जाते थे, गरीब अपने जानवरों को दीन दुनिया की दौलत से भर कर लौट जाते थे। दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह की खानका का ऐसा निजाम था कि आपके दौर में आने वाला किसी जात का क्यों ना, आपका सुलूक एक जैसा होगा। आप देखें हमारे पीर मुर्शिद को, आप भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि उनके पास आने वाला किसी दर्जे का हो, बड़ा आदमी हो, छोटा आदमी हो, अमीर हो, गरीब हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखता हो, हर एक के साथ वैसा ही सुलूक, वैसा ही कर्म होता है। वही कैफियत जो दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह की हमारे पीर में, और हमारे दादा पीर में वही कैफियत है जो हमारे बड़े दादा पीर ख्वाजा जुनैद बगदादी में। ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जैसे औलिया में सबका मर्जा थे, वो कौन से भी सिलसिले की हो, जुनैद बगदादी से रुजू होते हैं हर मामले में। ऐसे ही शेख लखन का मामला है। आज अगर हम पूरे मशाइखीन पर नजर डालें, पूरे रूहे मशाइख में अगर देखें, तो हमारे पीर मुर्शिद जैसी रूहानी शख्सियत आप बताएं, जहाँ हर एक का दिल झुकता हो, वो ऐसी कोई शख्सियत आप हमें बताएं। यहाँ अदना हो, उसका दिल भी झुका हुआ है, आला है, उसका दिल भी झुका हुआ है, सुन्नी है, उसका दिल भी झुका हुआ है, गैर सुन्नी है, उसका दिल भी झुका हुआ है, काफिर है, उसका दिल भी झुका हुआ है, मुश्रिक है, उसका दिल भी झुका हुआ है, हाकिम है, वो भी झुका हुआ है, महकूम है, वो भी झुका हुआ है। हर एक ऐसे ही आपके यहाँ झुका हुआ है जैसे जुनैद बगदादी के पास झुका हुआ था। ऐसे ही आपसे दिलाने तहसीन पेश कर रहा है जैसे दिलाने तहसीन दादा पीर की खिदमत में पेश कर रहा था। ऐसी ही मरकजियत हमारे पीर को आज हासिल है जैसी मरकजियत हमारे दादा पीर को अपने अहद के औलिया में थी, वैसी मरकजियत हमारे पीर मुर्शिद को सारे आज के मशाइखीन और सूफिया में हासिल। मशाइख को भी आप देखें, दिल की गहराइयों से अकीदत रखते हैं, उलमा को आप देखें, दिल की गहराइयों से अकीदत रखते हैं, सूफिया को देखें, सियासी कायदीन को देखें, किसी में जरूरत नहीं है कि एक लफ्ज हमारे पीर के शाम में ऐसा बोले जो गवारा ना हो। हर एक के दिल यहाँ झुके हुए। दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते विलायत में अल्लाह ने सब कुछ किया, वो सब कुछ उनके औलाद के हाथों में रहेगा। पूरे दक्कन के मुसलमानों, दक्कन के बाशिंदे मुसलमान हो गए, मुस्लिम हो, उनके कुलूब भी दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थे। आज हमारे पीर मुर्शिद के हाथ में जो रूहानियत से ताल्लुक रखते हैं, उनके ऊपर ये बात वाज़ेह है कि हमारे पीर मुर्शिद में अल्लाह ताला ने कैसी रूहानियत रखी है, वो विलायत कैसे आला दर्जे पर फाइज है। यूसुफ आदिल शाह ने जो शेर कहा था दादा पीर की शान में, मर्द है अहले इस्लाम साहिब नजीम होता है, तो
محمد سراج سارے اہل اسلام کا مرجع ہیں اور صاحب نگین و تاج ہیں. تخت اور تاج بھی ان کے پاس ہے اور قبضہ و تصرف ہر چیز کا ان کے پاس ہے اور خطب دورہ اب دور کی خصوصیت بھی ان کے گھرانے میں رہے گی. خطب دورہ ابن محمد سراج. اگر یہ شعر جو ہمارے دادا پیر کے لیے یوسف عادل شاہ نے کہا تھا, وہ شعر کو اگر ہم اس کے الفاظ اور اس کے معنی اور اس کے اثرات کے لحاظ سے ہمارے پیر پر دیکھیں, یہ شعر ہمارے پیر پر بھی پورا اترتا. آج بھی ہمارے پیر اہل اسلام کا مرجع بنے ہوئے ہیں, صاحب نگین و تاج بھی ہیں اور خطب دورہ بھی ہیں اور ابن سراج بھی ہیں. ابن سراج یعنی سراج کے بندو. حضرت دادا پیر کا نام ہے. دادا پیر کے والد کا نام دراصل یہ تھا, آپ اپنے والد کے نام سے سرکار کے فرمانے کی وجہ سے مشہور ہوئے, تو ابن خطب دورہ ابن محمد سراج. یہ شعر اگر ہم اپنے پیر کو اس شعر کے ترازو میں دیکھیں تو دادا پیر جیسے اس شعر کا مصداق تھے, ویسے ہی یہ شعر ہمارے دادا پیر و مشید پر بھی اترتا ہے. تو حاضرین محترم, خواجہ لکھن سے محمد حسین راج محترم انصاری دیگر اولیاء نے یہاں سے فیض حاصل کیا. تقریباً 71 سال اسلام کی تبلیغ کا فریضہ انجام پایا اور ہر دور میں اس آستانے کے بناقد خدمات رہے ہیں. قوم کو, ملت کو بنا لحاظ پر ہو ملا کس چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے مہیا ہوئی. ایک واقعہ مجاہد شاہ بہنی کا عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. تخت دینا, تخت اور تاج عطا کرنا بھی ان کے ہاتھ میں ہے. تخت اور تاج سے محروم کا حسن گنگو بہنی, محمد شاہ بہنی, مجاہد شاہ بہنی, یہ تینوں کی تاج پوشی دادا پیر کے ہاتھوں سے عمل میں آئی. تینوں نے آپ کا دور پایا اور مجاہد شاہ بہنی ایک سخت مہم پر جا رہا تھا. ادونی حملہ کرنا چاہتا, دادا پیر نے اس کو اجازت دی, جا تو کامیاب ہو جائے. پھر آگے جا کر شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ, اس دولت آباد کے بزرگ تھے وہ, دادا پیر ان کے پاس بھی مجاہد شاہ بہنی گیا. یہ اطلاع دادا پیر کو ہوئی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے حملہ کرنا چاہتا ہے تو میں اجازت دیتا ہوں, کسی اور کے بھروسے پر تو قلعہ ادونی فتح کرنا چاہتا ہے تو میری اجازت کی جو ضرورت نہیں ہے. اتنا لے کر بھیجا. بادشاہ جلال میں آ گیا, بڑا وقت بادشاہ تھا. کہا کہ میں گلبرگہ پہنچوں, تب بخشی غلام نے مجاہد شاہ بہنی کو ختم کر دیا. اس کا تخت بھی چلے گیا, تاج بھی چلے گیا, اس کی زندگی بھی ختم ہو گئی. تو بزرگان نے کیسا اختیار رکھتے ہیں آپ اندازہ فرمائیں. ایسے ہی دادا کی چھوٹے دادا کی شیخ اویس سنی جلیلی رحمۃ اللہ علیہ, یہ دور میں سلطان محمود شاہ بہنی آیا تو یہاں کا دستور کیا تھا, گلبرگہ میں جب تک بہنی پائیدار رہا, دارالسلطنت رہا, 80 سال بہنی سلطنت یہاں قائم رہی. دارالسلطنت تھا حسن آباد. 80 سال کے بعد بیدر منتقل ہوا. بیدر میں 100 سال, 180 سال ایسے ہوئے. 80 سال جو دور ہے اس میں خصوصاً 3 بادشاہ, حسن گنگو بہنی, مجاہد شاہ بہنی, محمد شاہ بہنی, مجاہد شاہ بہنی, تینوں کا کیا معمول تھا, روزانہ الگ صبح سب سے پہلا کام ہو بارگاہ شیخ درگاہ میں حاضری دیتے. دادا پیر کی ختم اسی کرتے پھر دربار میں چلے جاتے. اور جب بھی کوئی بادشاہ آپ کے دور میں بننا چاہتا تو تاج پوشی پہلے ان کے ہاتھوں سے ہوتی, پھر لباس بدل کر تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے بادشاہ. تو سلطان محمود شاہ بہنی بھی ایسا ہی دادا پیر کی مثال کے بعد ان کے جتنے بھی سجادگان رہے ان کے ہاتھوں سے ایسا کام ہوتا تھا. محمود شاہ بہنی جب آیا تو اس کے ساتھ یوسف عادل خان جو بعد میں یوسف عادل شاہ بنا, سلطنت عادل شاہ کا بانی بنا, وہ اور بہنی سلطنت کا بادشاہ محمود شاہ بہنی دونوں آئے. محمود شاہ بہنی نشے میں تھا, چھوٹے دادا پیر نے اس کو تبرکات کیے تو وہ نشے کی حالت میں ان تبرکات کی بے روبتی کر دیا. فوراً جلالی ہے دادا پیر, فوراً ان کو جلال آیا اور فرمایا کہ اے سلطان محمود, میں تجھے چاہتا تھا کہ بادشاہ تیرے ہی پاس رہے, لیکن تو نے بےعدلی کر دی ہے. اب میں یہ بادشاہت اور تخت و تاج تجھ سے لے کر یوسف کو دیتا. اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یوسف عادل شاہ جو بہنی سلطنت کا سپاہ سالار تھا, بیجاپور پر اس نے حملہ کیا دوسرے راجے پر, وہاں پر اپنی حکومت قائم کر لی. یہاں پر سلطان محمود شاہ تخت و تاج سے محروم ہو گیا, یوسف عادل شاہ تخت و تاج کا مالک بن گیا. تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ایسے ان کے
कब्जा और तसर्रुफ में सब कुछ हुआ करता है। तो ये जो बारगाह है दक्कन की सबसे अजीम बारगाह है। यहाँ से औलिया की नमाज़ें गए, कुतुब की नमाज़ें गए, औताद की नमाज़ें गए, वक्त के सुल्तान की नमाज़ें गए, वक्त के गदा की नमाज़ें गए। ये ऐसा दरबार है कि यहाँ वक्त का महमूद भी आया, अयाज भी आया, वक्त के सुल्तान भी आए, सुल्तान महमूद और अयाज भी आए, वक्त के शाह व गदा भी आए और अंगूठों के बल हाजिरी देते हुए बंदा नवाज भी आए। ऐसे आस्ताना से हमारी निस्बत है। हम इसको, हमारे सिलसिले की अहमियत को, उसकी अजमत को और खास तौर पर दादा पीर की बारगाह को, उनकी शान मरकजियत को समझें। पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो ये ऐसी बारगाह है कि जुनैदी सिलसिले की दीगर बुजुर्गान भी हैं, लेकिन ये जो मरकजियत है दादा पीर की वैसी ही मरकजियत है जैसे जुनैद बगदादी की थी। पूरे हिंदुस्तान में अगर सिलसिला जुनैदिया के यहाँ से देखा जाए तो पूरे मुल्की सतह पर जुनैदियों का अगर कोई मरकज है तो वो हजरत आस्ताना शेख दक्कन। दक्कन में सबका अगर कोई मरकज है, चाहे चिश्ती हो, निजामी हो, सोहरवर्दी हो, कादरी हो, सबका मरकज अगर कोई है तो शेख दक्कन। यूं शरीफ में सैयद इस्माइल काजी अल-जलील बगदादी सबा कादरी से हैं, वो आराम फरमा है। यूसुफ आदिल शाह ये मीनार वहाँ की तामीर करना चाहता, तो आपने फरमाया कि मीनार अगर तुम्हें तामीर करना है तो रोज़ा शरीफ पर तामीर करो। कादरी सिलसिले के बुजुर्गान दीन भी अपना मरकज दादा पीर को मानते हैं। चिश्तिया सिलसिले के जितने सिलसिले हैं सब जो है दादा पीर को अपना मरकज मानते हैं, अपना मर्जा मानते हैं और यहाँ से फैज का ये सिलसिला जारी सारी है और क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला जारी सारी रहेगा। मैं जो कुछ बयान किया हूँ ये इख्तिसारन बयान किया हूँ। शेख दक्कन की जैसी अजमत बयान होना है वैसी मैं क्या और कोई भी बयान नहीं कर सकता। ख्वाजा बंदा नवाज ने दादा पीर की अजमत को बयान किया, लाने वशाह अंसारी ने दादा पीर की अजमत को बयान किया, वक्त के बादशाहों ने, वक्त के अयाज ने, वक्त के महमूद ने, सब ने दादा पीर की अजमत को बयान किया। मुझ जैसा हकीम बंदा उनकी अजमत और वक्त को क्या बयान कर सकता है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको हज़रत शेख दक्कन रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ान करम से मालामाल फरमाए और इस बारगाह से हमें वाबस्ता रखे। हकीकी मानों में हमें शर्त कामिल अल्लाह ने अता किया है, हमें मुरीद सादिक को बना दे, सच्चा मुरीद बना दे। जैसा तू कामिल पीर हमें अता किया है वैसे ही हम तो इस लायक नहीं है कि उनके मुरीद कहलाएं, वो अपने फضل से हमें मुरीद सादिक बना दे, उनके तालीमात पर अमल करने वाला बना दे। वो जिस मिशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं उस मिशन को ले चलने वाला बना दे, वो जिस तालीम को आम करना चाहते हैं उन तालीमात को आम करने वाला बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदी व नूरि अब्दी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम। तेरे दर पे